ایسے حضرات جو کسی دوسری فیلڈ سے کنیکٹڈ رہے، ڈومین ایکسپرٹ بھی ہیں اس فیلڈ میں، وہ کس طرح، اور وہ خدا نخواستہ ارن اچھا نہیں کر پا رہے، چیلنجز سے گزر رہے ہیں، جو انفلیشن کے معاملات اس سے گزر رہے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں سافٹ ویئر انڈسٹری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دی پروفیشنل ٹاکس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ آپ نے مختلف شعبوں میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو سافٹ ویئر انڈسٹری کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں یا پھر اس میں کام پا سکتے ہیں. اور اس بارے میں ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے شان رضا جعفری صاحب، اور ساتھ میں یہ کہ ہم نے جو اگر پچھلے ایپیسوڈس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے تو ہم نے یہ کیٹیگرائز کیا گیا تھا، ہم نے اس طرح سے کیٹیگرائز کیا تھا کہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو، ہم نے 5 کیٹیگریز بیسکلی بنائی تھیں، جس میں ہمارے پاس نو ٹیک تھی، زیرو ٹیک تھی، میڈیم ٹیک تھی، ہائبرڈ تھی اور ہائی ٹیک تھی. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم ہائبرڈ کے بارے میں بات کریں گے. پہلے ہم 3 ٹاپکس جو ہیں آلریڈی کور کر چکے ہیں، زیرو ٹیک کو بھی، لو ٹیک کو بھی اور میڈیم ٹیک کو بھی. تو آئیے شان بھائی سے جانتے ہیں کہ ہائبرڈ کیا ہے، ہائبرڈ ماڈل یا پھر ہائبرڈ ٹیک کیا چیز ہے. تو شان بھائی کی طرف میں جاتا ہوں. السلام علیکم شان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. آپ سنائیے. الحمد للہ، بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر اس پروگرام میں. آپ کو بھی بہت خوش شکریہ، آپ آمدید بابا کرتے ہیں. بلاتے ہیں مجھے. اور آپ بابر ماشاء اللہ سے آ جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. تو شان بھائی، ہم نے تو خیر جیسے کہ پروگرام کے آپ نے اس آغاز میں سنا ہی کہ ہم نے 3 ٹاپکس کے اوپر آلریڈی بات کر لی تھی. آج ہم ہائبرڈ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کہ ہائبرڈ ماشاء اللہ آپ کا ایک اچھا ایک کانسیپٹ ہے. تو ہائبرڈ کیا چیز ہے، ہائبرڈ ٹیک کیا چیز ہے، یا ہائبرڈ ماڈل کیا چیز ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. اچھا، ہائبرڈ کو سمجھنے کے لیے آسان کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو بیسکلی تھیم رکھی وہ یہ رکھی کہ کیونکہ اس وقت چیلنجز ہیں انڈسٹری میں نسبتاً انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ ابھی بھی آسان ہے ٹو فائنڈ اے جاب اور سم ورک. تو کیسے وہ حضرات جو اس وقت کرنٹلی اس انڈسٹری سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، نالج ہی نہیں رکھتے، وہ کیسے اپنے آپ کو اس انڈسٹری سے ایسوسیٹ کریں. تھیم ہماری یہ تھی. اس میں ہم نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا زیرو ٹیک میں جو بالکل بھی نہیں جانتے آئی ٹی کے بارے میں، وہ کیا کریں. پھر ہم نے کہا جو تھوڑا بہت جانتے ہیں کمپیوٹر آپریٹ کر لیتے ہیں، وہ کس طرح سے ایسوسیٹ ہوں، اس کو اپنے آپ کو کریں. پھر ہم نے میڈیم میں بات کی، یہ وہ حضرات ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے کریش کورسز کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کچھ اور کنٹینیو نہیں کر پاتے، وہ کریش کورسز کے بعد اس کو جابز میں کنورٹ نہیں کر پاتے. ہائبرڈ جو ہے نا، وہ بیسکلی اب میں ایک ایسے ڈومین کو کور کرنا چاہ رہا ہوں جو حضرات کسی دوسرے ڈومین میں ایکسپرٹ ہیں، صحیح، لیکن انفارچونیٹلی کسی وجہ سے جو انڈسٹری کی چیلنجز ہیں ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں، اس میں وہ کسی طرح سے اچھا نہیں کر پا رہے، اچھی ارننگ نہیں ہے، یا ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہو گئے. ایسے سارے مسائل موجود ہیں، لیکن وہ اپنے ڈومین میں ایکسپرٹ ہیں. تو اب کیا وہ دوبارہ سے اسکریچ سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھنا شروع کر دیں؟ اچھا، بابا میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف کیوں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس وقت ایک واحد شعبہ ہے جہاں سے آپ پاکستان میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر باہر جاب کر سکتے ہیں، بالکل ریموٹلی کام کر سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کے لیے ایک اچھی ارننگ اٹھا سکتے ہیں، جس کا ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بینیفٹ پاکستان کو بھی ہوگا کیونکہ انکم پاکستان میں ہی آتی ہے. بالکل. تو اب ایسے حضرات جو کسی دوسری فیلڈ سے کنیکٹڈ رہے، ڈومین ایکسپرٹ بھی ہیں اس فیلڈ میں، وہ کس طرح، اور وہ خدا نخواستہ ارن اچھا نہیں کر پا رہے، چیلنجز سے گزر رہے ہیں، جو انفلیشن کے معاملات اس سے گزر رہے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں سافٹ ویئر انڈسٹری سے. ان حضرات کو میں، یا اس کمبینیشن کو میں ہائبرڈ کہہ رہا ہوں کہ ہی از ناٹ ویری ٹیکنیکل بٹ ہی نوز سم تھنگ آف ہز اون ڈومین، اور اس کو ایونچولی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر انڈسٹری سے اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کرے. دس از، ہم کہہ رہے ہیں ہائبرڈ ماڈل ہے. میں چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے ایسے حضرات جنہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہے، پروگرام مینجمنٹ کی ہے. اب پروگرام مینجمنٹ جو آئی ٹی کے حضرات ہیں وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پروگرام مینجمنٹ یا پروجیکٹ مینجمنٹ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. بالکل ہر انڈسٹری میں پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، ہر انڈسٹری میں پروگرام مینیجرز ہوتے ہیں، اور ان کی سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں، اور مور اور لیس سملر ٹو ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک انیشیل پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا، وہاں سے لے کر اس کو اینڈ تک
لے کے جانا، اس کی ساری رسپانسبلٹی انہیں کے پاس ہوتی ہے. پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ بھی دوسری انڈسٹریز میں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر آپ چلے جائیں تو کسٹمر سپورٹ، کال سینٹر ایجنٹس، بالکل یہ سارے وہ حضرات ہیں جو آلریڈی کسی دوسرے مطلب فار ایگزامپل کولڈ کالنگ کے لیے، سیلس کے لیے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. سیلس کے حضرات موجود ہیں جو سیلس کے لیے کولڈ کالنگ میں انوالو رہے یا کسی اور قسم کی سیلز میں کسی دوسری انڈسٹری سے سیلز میں انوالو تھے. فائنینس یا اکاؤنٹس کے حضرات ہیں جو کہ پروفیشنلی اس فیلڈ میں کافی ایکسل کر گئے. اب یہ حضرات کیسے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں؟ تو میں پہلے تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایسے تمام حضرات کو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سائبر، چونکہ ابھی ایک پوری ایک سافٹ ویئر انڈسٹری، ایک انڈسٹری بن چکی ہے، تو اس انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہر وہ ڈپارٹمنٹ جو آپ آج تک سمجھتے تھے کہ کسی دوسری فیلڈ میں ہی ہیں، فار ایگزامپل ٹیکسٹائل میں ہیں، الیکٹرانکس میں ہیں یا موٹر انڈسٹری میں ہیں، یہ ساری پوزیشنز اب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی آ گئی ہیں. اگر ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے تو سافٹ ویئر کمپنی میں ایک اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے، بالکل چاہیے. اس سافٹ ویئر انڈسٹری میں آپ کو کسٹمر سپورٹ ایجنٹ بھی چاہیے، کال سینٹر ایجنٹ بھی چاہیے، پروڈکٹ مینیجر بھی چاہیے، پروجیکٹ مینیجر بھی چاہیے، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر بھی چاہیے، ٹیکنیکل رائٹرز بھی چاہیے، اور کانٹینٹ رائٹرز بھی چاہیے، مارکیٹنگ کے لوگ بھی چاہیے. تو یہ وہ سارے حضرات ہیں جو کہ آج تک نارمل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فار ایگزامپل کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک تھا اور وہاں پہ وہ مارکیٹنگ اب تک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حساب سے ہی کر رہے تھے، مختلف ڈفرینٹ برانڈس کی، مختلف فیبرکس کی. تو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ضرور تھوڑی بہت چینج ہو رہی ہیں، لیکن ہے صرف مارکیٹنگ. بالکل. اور جو ان کا ڈومین جو ایکسپیرینس ہے وہ دیٹ از ویری یوزفل فار دس انڈسٹری ایز ویل. What they need to do, they need to understand all of these people. جن میں obviously میں بہت لمیٹڈ لوگوں کے نام لے سکتا ہوں اس وقت ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ میں، لیکن جتنے بھی حضرات جو اس وقت کسی دوسری انڈسٹری سے، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں، ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے ڈائنامکس کو سمجھیں. صحیح. اور اپنے آپ کو اس سے اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر کوئی سیلس کا بندہ تھا تو اگر وہ سیلس پہلے ڈور ٹو ڈور جا کے کر رہا تھا تو اب سافٹ ویئر انڈسٹری میں ڈور ٹو ڈور سیل نہیں ہوتی. اب آپ ڈور ٹو ڈور دینے کے لیے آپ مختلف لوگوں کو ای میل بھیجتے ہیں، مختلف لوگوں کی پروفائلنگ کرتے ہیں. اچھا، جو صاحب سیلس کے ہیڈ تھے وہ بھی پہلے اس طرح سے ہی ہوم ورک کرتے رہے کہ یار میں جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں اس پروڈکٹ کی یو ایس پی کیا ہے، کیا اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنیس ہے، کس رائٹ آڈینس کو پچ کروں، کیسے سیل کی جائے گی. سیم ایسے ہی کام سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی ہو رہا ہے. بالکل. تو جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ تمام حضرات اپنے گھروں سے بیٹھ کر، مطلب میں گھروں سے خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی جس انڈسٹری سے یہ لوگ کنیکٹڈ رہیں وہاں پہ اوبیسلی ہمیں آفس جانا ہے روزانہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں آفس نہیں جانا پڑتا، لیکن بینیفٹ ایڈوانٹیج کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، اپنے کراچی میں اپنے گھر میں، لاہور میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ ہوتا ہے کام کر رہے ہوں پرتگال کے لیے، ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہوں قازقستان کے لیے، ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں یو ایس کے لیے، یو کے لیے، یورپین کسی بھی کنٹری کے لیے، اور آپ اپنی فیملی کے لیے آپ یوروز میں ارن کر رہے ہوں اور ڈالرز میں ارن کر رہے ہوں. تو بیسکلی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان حضرات سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو اپنی یہ بالکل بھی ہوپلیس نہ ہو گیا یار میں جس فیلڈ میں اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. تھوڑی سی ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ آج کل جو ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اب وہ آئی ٹی میں بھی ہیں. بالکل ہے. ڈفرینس یہ آ گیا ہے کہ اب آپ سے میں کہوں گا کہ ان کو تھوڑی سی ڈائنامک سمجھنی پڑیں گی. سافٹ ویئر انڈسٹری کے سے منسلک لوگوں کی ڈائنامکس تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. تو ایچ آر جو ایکٹیویٹیز پہلے کرتا تھا کسی دوسری انڈسٹری میں، یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی. جو آپ کو سافٹ ویئر انجینئر کو سمجھنا پڑے گا، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کے لیے پالیسیز کیسے مرتب کرنی ہے، ان کی ریلیکسیشن کے لیے، ان کے بینیفٹس کے لیے، ان کے پرکس کے لیے کیسے کام کرنا ہے. دس از آل یو نیڈ ٹو ڈو. سو آل آف دیز پوزیشنز آر اوپن فار آل آف دیز پرسنز، اور میں کہوں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس جو دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹیڈ ہیں. بٹ آل دے نیڈ ٹو ڈو اٹ از دیٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فار ایگزامپل اگر کوئی سافٹ ویئر انڈسٹری میں ایچ آر میں ہے تو واٹ از دا ڈفرینس، رائٹ، واٹ آر دا سافٹ ویئر انڈسٹری ڈائنامکس. سو دس از دی آئیڈیا ایکچولی آئی ایم پچنگ اوور ہیئر کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے تمام حضرات جو کسی انڈسٹری میں رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اپلائی کریں، اور گارنٹی کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو سافٹ ویئر انڈسٹری سے اٹیچ کر لیں گے بلکہ بہت سافٹ ویئر انڈسٹری کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا ان لوگوں سے، کیونکہ دے آر ایکسپیرینس ان دیئر فیلڈس. بالکل. اینڈ دے وڈ بی ایبل ٹو
find better earning for their family. So this is what hybrid model is. اچھا، آپ کی بات سے میں سمجھا کہ یہاں پر جب ہائبرڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں دو اقسام آ سکتی ہیں. ایک اقسام اگر پہلی قسم کی بات کریں تو پہلی قسم میں میرے خیال سے وہ لوگ آئیں گے. دیکھیں، پہلے تو میں آٹومیشن کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. یہاں پر آٹومیشن کی اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس اس وقت آٹومیشن خیر ایک مختلف ٹاپک ہے اور بہت واسٹ بھی ہے. تو انڈسٹریل آٹومیشن بھی ایک چیز ہے، پروسیس آٹومیشن بھی ایک چیز ہے. بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی طرف بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا کافی ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو جو کام آپ کے پہلے مینول ہوا کرتے تھے وہ اب آپ کو جو ہے سافٹ ویئر پہ لے کر آنے ہیں. True. یہ ایک چیز ہے. True. تو جب آپ کو ایک سافٹ ویئر پہ ایک چیز لے کر آنی ہے تو آپ تو کوڈر ہیں، آپ تو کوڈنگ جانتے ہیں، آپ اور کوئی چیز نہیں جانتے، آپ اس کا بزنس نہیں جانتے. اب اگر اس کی ایک بہت اچھی مثال دیں اور شاید ہمارے ویورز کو شاید بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے تو وہ یہ مثال ہوگی کہ ایک زمانے میں آپ کے پاس جو ہے نا یہ الگ الگ جو بیماریوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پہ مشینریز اور دیگر چیزیں نہیں ہوتی تھیں. بلڈ ٹیسٹ کے لیے، فلانے ٹیسٹ کے لیے ایسا ہی ہے. اسکینر نہیں ہوتے تھے جو ایم آر آئی کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوری باڈی جو اسکین کرتے ہیں. ایکس ریز کسی زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. اب اگر یہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا بلڈ سیمپل اٹھا کر جو ایک مشین کو پکڑاتے ہیں اور وہ بلڈ جو ہے نا وہ دیکھ کر اس میں سے پروسیس کر کے وہ پتہ لگا لیتی ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا بیماری ہے یا نہیں، یا پھر اگر سرٹن کوئی چیز ہے تو وہ کس رینج میں. تو یہ ایک پروسیس کو آٹومیٹ کیا گیا جو پہلے اندازوں کے مطابق جو کیا جا رہا ہوتا تھا. اب اس کے پیچھے یقیناً ایک ڈاکٹر ہوگا. اکاؤنٹنگ ایک یہ بھی ایک بہت عام سی بات ہے کہ بڑا خیر جملہ تھوڑا لفظ بڑا اس کا عجیب سا ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کر رہا تھا تو وہ ایک ایسی فیملی تھی جو کہ میمن اور گجرات وغیرہ یہاں سے تعلق رکھنے والے تھے. تو انہوں نے مجھے بڑا ہو گیا کہ یار تم نے ٹاٹیے ملا لی ہے. وہ لوگ اکاؤنٹس کو ٹاٹیے کہتے ہیں. تو بولے یار ٹاٹیے ملا لیے تم نے. تو میرے لیے بہت تھوڑا سا عجیب جملہ تھا کہ وہ اس وقت جو ہے نا میں نے کہا بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب یہ کہ ہم یہ ٹاٹیے یہ ہوتے ہیں اکاؤنٹس کو کہتے ہیں اور اکاؤنٹس میں یہ کہ جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو پیسہ آیا جو گیا وہ ہم جو ہے نا آپس میں رجسٹر میں ملا رہے ہوتے ہیں. اب یہ رجسٹر میں پروسیس ہو رہا تھا. اب وہ رجسٹر کا پروسیس جو ہے نا آپ کے الگ الگ سافٹ ویئرس میں آ گیا. جیسے ٹیلی بڑا مشہور ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے اکاؤنٹس کے. تو یہاں پر بھی میرے خیال سے ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت آ گئی. تو یہ بھی منسلک ہو گیا. تو پہلی قسم تو یہ ہو گئی. پھر دوسری قسم جو میں آپ کی بات سے سمجھا، اچھا میں اپنی سمجھ کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ چیز کی اور وضاحت ہو جائے، اور اگر کہیں جو ہے میں کریکٹ ہونا چاہوں آپ کی طرف سے تو وہ بھی آپ مجھے کریکٹ کر دیں. دوسری قسم جو میں سمجھا کہ سافٹ ویئر آپ کا چل رہا ہے، بزنس واٹسو ایور جو بھی ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس ایک انڈسٹری کو، اس آفس کو یا پھر اس معاملے کو چلانے کے لیے آپ کو جو ہے نا مختلف لوگوں کی ضرورت پڑے گی. مطلب آپ کا کام بڑھ رہا ہے، سافٹ ویئرز آ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، ایکسپینس بھی ہو رہا ہے، ایسیٹس بھی پرچیز کیے جا رہے ہیں، کچھ لائبلٹیز بھی یقیناً اس آپ کے پاس ہوں گی. تو اس کے لیے وہاں پر آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے اکاؤنٹس مینٹین کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ایچ آر کی ضرورت ہے جو آپ کو ایچ آر ہائرنگ کر کے دے گا، وہ ڈیولپرس کو یا دیگر لوگوں کو. پھر آپ نے پی ایم او پروجیکٹ مینیجرس کی بات کی. تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ تمام تر وہ ایک ایسا برج ہوگا جو بٹوین ڈیولپرز، بزنس انالسٹ اینڈ آل دیم، وہ سارا ہوگا. یا پھر ایک کوآرڈینیٹر جو کلائنٹ آپ کا ہوگا وہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹ کرے گا. پھر اچھا ایک اور اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہے، ون تھنگ از پروجیکٹ مینجمنٹ آفیسر، پی ایم او جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ بھی سارٹ آف پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کے معاملات رکھتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ بھی ٹیکنیکل ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں یہ دو سمجھا. اگر اس میں آپ مزید کچھ ایڈ کریں یا مجھے کریکٹ کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اب تک کسی بھی، خاص طور میں ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈومین میں ایکسپرٹ ہیں لیکن اچھا نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو مارکیٹنگ کی مارکیٹنگ ڈائنامکس کا اندازہ ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ بہتر جو ارننگ ہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہی ہے. تو میں ان لوگوں کو دو طرح کی اپارچونیٹیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر فار ایگزامپل سم ون از لوکنگ فار اے جاب، دین ہی شوڈ اسٹارٹ لوکنگ اینڈ ٹورڈز سافٹ ویئر ہاؤسز ایز ویل. نمبر ون. نمبر وہ جو کچھ سافٹ ویئر انڈسٹری کے پورٹلز ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو لسٹ کرواتے ہیں اپنی سروسز کو، freelancer.com
مجھ سے زیادہ نام آپ کو یاد ہوں گے, fiverr.com جی. اینڈ سو فورتھ. ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا پورٹ فولیو کریٹ کریں اور اپنی ڈومین ایکسپرٹیز بتائیں. مثال کے طور پہ کہ اف یو آر اے مارکیٹنگ پرسن دین شیئر یور پورٹ فولیو that you are in marketing since last 8 years, 10 years, 12 years. And you are available for offering your services for any software industry that actually is looking for a marketing solution. Similarly for sales, similarly for accounts, HR and all. So I'm proposing and I'm basically promoting that they should create their portfolios on these platforms. تاکہ وہاں سے پھر ان کو سافٹ ویئر انڈسٹری ایک طرح سے یہ پورٹ فولیوز آپ ایک مارکیٹ پلیس میں اپنی سروس بیچنے جا رہے ہیں جی. کہ میں یہ کرتا ہوں. دو فائدے ہوں گے, یا تو آپ کہیں کسی جاب پہ کسی انڈسٹری کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ پرماننٹلی ہائر کر لیے جائیں گے, یا پھر آپ کو کوئی کم سے کم ریموٹ پارٹ ٹائم جاب, کچھ ایک چھوٹی جاب جو کہ آپ کو ڈالر میں یا یورو میں ارن کر دے آپ کو مل سکتی ہے ریموٹلی گھر بیٹھ کے. اچھا, کنسلٹنسی بھی یہاں پر ہی آ گئی نا. بالکل بالکل, کنسلٹنسی از دا رائٹ ورڈ ایکچوئل میں, آپ صحیح جو کہہ رہے ہیں. تو وہ سافٹ ویئر کنسلٹنسی سے سنتے ہیں لوگ, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ میں ایک ایسی پروڈکٹ جانتا ہوں جس میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایک ایسے بندے کی جو کہ فائنینشیل جو اسٹاک ایکسچینج کا جو کام ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اسٹاک ایکسچینج ایک الگ ہی دنیا ہے اور اس کی ایک اپنی ہی زبان ہے. تو اب ڈیولپرز جو ہوتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپر سافٹ ویئر تو ڈیولپ کر دیں گے, آٹومیشن تو لکھ دیں گے, لیکن وہ ایکچولی جو اس اسٹاک ایکسچینج کی لینگویج ہے وہ ہے کیا, کس طرح ٹریڈنگ ہوتی ہے, دس از سم تھنگ. اب یہ صاحب ہیں جو یہ جانتے ہیں, دے کین آفر دیئر سروسز کہ دس از سم تھنگ یونیک, آئی کین آفر دس سروسز. یو مائٹ بی کالڈ ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ یو مائٹ گیٹ a reward or you might find some income for your family for few hours only, but that will help in your current situation. So میں یہ پروموٹ کر رہا ہوں, ہائبرڈ سے میری مراد یہی ہے کہ وہ حضرات جو ٹیکنالوجی سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں, نہ انہوں نے پڑھا, نہ وہ اس وقت ایسی سچویشن میں ہیں کہ اس کو سیکھ سکیں, اتنا ضرور اسٹڈی کریں کہ ایکچوئل میں سافٹ ویئر انڈسٹری میں ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈائنامکس کیا ہیں. بالکل. اور پھر اپنے آپ کو اپلائی کریں. رائٹ. چلیں شان بھائی, پروگرام کو فی الحال یہیں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ کہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے ناظرین کے لیے بات کریں گے ہم لوگ. تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا, اور خصوصاً شان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں بتائیں. میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لے لیا شاید, لیکن یہ کہ شان بھائی کی بہرحال بات جو تھی اسی سے وہ ٹاپک نکلا. اور انشاءاللہ آج بخیر اگر ایک اس کو میں خلاصہ کروں تو یہ کہ ہم نے ہائبرڈ کی بات کی ہے اس پروگرام کے اندر, اور ہائبرڈ میں اور جو آسان لفظوں میں کہا کہ وہ تمام تر لوگ جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں مگر وہ سافٹ ویئر انڈسٹری سے منسلک ہونا چاہتے ہیں, ان میں کنسلٹنسی کرنا چاہتے ہیں, اس میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹ بن سکتے ہیں اپنی ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے. تو انشاءاللہ ناظرین پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.